آج ہم شروع کر رہے ہیں 10ویں جماعت کی کتاب درخشاں کے حصہ شاعری سے، اور حصہ شاعری میں دوسری نظم ہے انڈیا گیٹ۔ تو آج ہم آپ لوگوں کو انڈیا گیٹ کے بارے میں پڑھائیں گے، اور ہم جانیں گے کہ انڈیا گیٹ کے متعلق جگن ناتھ آزاد نے کیا بتایا ہے، کیا لکھا ہے۔ تو پہلے ہم جان لیں جگن ناتھ آزاد کے متعلق۔ وہ انڈیا گیٹ نظم کے شاعر ہیں، ان کے بارے میں جانیں۔ نام ان کا ہے جگن ناتھ آزاد، والد ہیں تلوک چند محروم، پیدائش 5 دسمبر 1918 عیسوی کو عیسیٰ کھیل میں، عیسیٰ کھیل ضلع میانوالی پاکستان میں ہے۔ تو اس طرح اب یہ ہندوستان پاکستان کا کوئی چکر نہیں تھا، یہ دیش ہندوستان تھا، انگریزوں کی حکومت تھی، اور 1918 عیسوی میں یہ پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے انہوں نے حاصل کیا۔ اب مڈل کا امتحان 12 برس کی عمر میں انہوں نے پاس کیا۔ 1933 عیسوی میں راول پنڈی FA کا امتحان پاس کیا، یعنی 1933 میں راول پنڈی کے کسی ادارہ سے انہوں نے FA کا امتحان پاس کیا۔ پھر BA گارڈن کالج راول پنڈی سے انہوں نے کیا، اور 1942 عیسوی میں پنجاب یونیورسٹی سے فارسی میں آنرز کی ڈگری حاصل کی۔ 1944 میں MA کیا، اور دیش 1947 میں بٹوارا ہوا، تو بعد بٹوارا یا دہلی چلے آئے۔ وفات 25 جولائی 2004 کو دہلی میں ہوئی۔ تو جگن ناتھ آزاد کے بارے میں آپ نے جانا کہ ان کے والد کا نام تلوک چند محروم ہے، اور ان کی پیدائش 1918 میں ہوئی۔ انہوں نے BA پھر MA کیا، اور ہندوستان اور پاکستان کا جو بٹوارا ہوا 1947 میں، اس میں یہ دہلی چلے آئے۔ وفات ان کی دہلی میں 2004 میں ہوئی۔ تو یہ ہیں ہمارے شاعر جگن ناتھ آزاد۔ اب یہ جو نظم ہے انڈیا گیٹ نظم میں آپ نے جو بتائی ہے، وہ بات کو آپ ذہن نشین کریں، غور سے سنیں۔ میں انڈیا گیٹ کے متعلق آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس میں انہوں نے بہت اسٹینڈرڈ الفاظ کو استعمال کیا ہے، تو میں پڑھ کے نہیں بلکہ ایک خلاصے کے طور پر، کہانی کے طور پر آپ کو کہہ دینا چاہ رہا ہوں، وہ سنیے۔ زیر نظر نظم انڈیا گیٹ کے شاعر جگن ناتھ آزاد ہیں۔ یہ نظم تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ اس نظم میں شاعر دہلی میں نظر آنے والی تاریخی تعمیر انڈیا گیٹ کی سچائی کو اجاگر کیا ہے، اور کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یہ بتلانے کی کوشش کیا ہے کہ انڈیا گیٹ ہندوستان کی تاریخ کا ایک خوبصورت دروازہ ہے۔ گو کہ اس کی تعمیر انگریزوں کے دور اقتدار میں ہوئی تھی، لیکن اس سے ہماری عظمت پارینہ کی پہچان ہوتی ہے۔ شاعر نے اسے غلامی کی علامت مانا ہے، اس لیے کہ شاعر کو اس نظم میں یہ احساس تو ستاتا ہی ہے کہ ہم اپنی پہچان کے لیے دوسروں کے محتاج
نظر آتے ہیں۔ آزادی کی آرزو اور کوشش اپنے ملک کی پہچان ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ شاعر یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کو اس تاریخی تعمیر پر، اس تاریخی عمارت پر توجہ کم زیادہ ہم کو اپنے مسئلے پر دھیان دینا چاہیے، جیسے آزادی کی آرزو اور کوشش اپنے ملک کی پہچان ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک میں غربت و افلاس اور ناداری ہر طرف نظر آتی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ ہمیں اپنا یہ مسئلہ نظر نہیں آتا، لیکن ہم غیروں یعنی انگریزوں کی تعمیر کردہ انڈیا گیٹ پر فخر کرتے نظر آتے ہیں۔ اس سب سے ہٹ کر ہمیں اپنے مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس نظم میں شاعر نے ہماری غیرت کو للکارا ہے، ہماری حمیت کو للکارا ہے۔ تو یہ جو انڈیا گیٹ، یہ تو خلاصہ میں نے آپ کو بتایا، لیکن اس کے متعلق یہ جاننے کی کوشش کریں کہ انڈیا گیٹ دوسری طرف اگر دیکھیں گے تو یہ انگریزوں کی تعمیر کردہ تاریخی ایک باب ہے، دروازہ ہے، تاریخی عمارت ہے، یہ حقیقت ہے۔ دوسری طرف دیکھیں گے تو یہ ہمارے غلامی کی علامت بھی ہے کہ ہمارے ملک پر، ہمارے دیش پر کبھی غیروں کی حکومت تھی اور ہم ان کے غلام بنے ہوئے تھے۔ یہ انگریزوں کی ایک یادگار بھی ہے۔ انگریز تو یہاں سے چلے گئے، لیکن اس کی تعمیر کردہ یہ انڈیا گیٹ آج بھی باقی ہے۔ تو شاعر نے جو یہ بتایا ہے کہ ہم کو اپنے مسئلہ پر دھیان دینا چاہیے۔ ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ دیش کو آزاد ہوئے اتنے دن ہو گئے، لیکن وہ مسائل پر پورے طور پر کام نہیں ہوا، اور اس پر ہونا چاہیے۔ جب تک ہمارے ملک کے ہر شہری کو ترقی نہیں ہوتی ہے، ہر شہری کو روزی کپڑا اور مکان، یہ تین خاص مسئلہ ہے، اگر اس میں سب سمان نہیں ہوتے ہیں، سب برابر نہیں ہوتے ہیں، تو ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم کو شاعر یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ اس انڈیا گیٹ کی طرف نہیں، بلکہ اپنے خانگی مسائل کو دیکھیے، اپنے گھریلو مسائل کو دیکھیے، اپنے ملکی مسائل کو دیکھیے، اور سب لوگ مل جل کر اپنے اس مسئلہ کو حل کریں اور اپنے دیش کی ترقی اور اپنے دیش کی انتی کے لیے کوشش کریں۔ اگر ہمارا دیش ترقی یافتہ ہوتا ہے تو ہم بھی ترقی یافتہ مانے جائیں گے۔ اگر اس ترقی کے دور میں اگر ہمارا دیش پیچھے رہتا ہے تو ہم بھی پیچھے مانے جائیں گے۔ ہماری تہذیب، ہمارا کلچر بھی ترقی یافتہ ہونا چاہیے، اعلیٰ ہونا چاہیے۔ ہماری سوچ، ہمارے دیش واسیوں کی سوچ کا جو معیار ہے وہ بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ یعنی ہمارے اپنے مسائل پر دھیان دینا ہے، اور پھر اس کے بعد انڈیا گیٹ کی تعمیر پر ہم خوب خوشی منائیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن ہم کو شاعر کی نے جو اشارے میں جو ہم کو سمجھانے کی کوشش کیا ہے، ہم کو اس مسئلے پر بھی دھیان دینا ہے۔ پھر دوسرے کلاس میں آپ سے ہماری ملاقات ہوگی۔